ہم مسلمان اکثر بہانے بناتے ہیں کہ ہم بہت بزی ہیں, ہم بہت مصروف ہیں, ہمارے پاس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم سب بھی جانتے ہیں کہ جو بھی وقت ہم اسکول میں لگاتے ہیں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں, ہم سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے ہیں. ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے پہلے کئی کتابیں ہم حفظ کر لیتے ہیں. کیا ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے؟ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے, اس کا ترجمہ چند دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ترمذی کی کہ جو کوئی 3 دن سے کم وقت میں قرآن مجید پڑھتا ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتا. تو اگر آپ سکون سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کم از کم 7 دن میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ روز ایک جز ایک پارہ پڑھیں گے تو 1 مہینے میں آپ قرآن مجید ختم کر سکیں گے. اور جو ڈگری آپ حاصل کرتے ہیں اسکول جا کے, کالجز اور یونیورسٹیز جا کے, یہ ڈگری آپ کو اس دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے, نہیں بھی پہنچا سکتی ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کئی ڈگری والے بے کام ہیں, ان کے پاس کام نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو آخرت میں ہی نہیں لیکن اس دنیا میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں جو تقوی رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے کہ اس قرآن مجید میں آپ کے لیے کئی فائدے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور آپ کے ساتھ کشمیر میں اس کشمیر کو دیکھنے کے لیے آتا ہے, کیونکہ وہ سنا ہوتا ہے کہ کشمیر دھرتی کے اوپر ایک جنت جیسی چیز ہے. جو جنت اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں وہ تو کئی اچھی. تو آپ کا ایک قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور کشمیر کی سیر کرتے ہوئے اننت ناگ, اسلام آباد بھی آتا ہے اور آپ کے ساتھ 1 ہفتے ساتھ میں گزارتا ہے, آپ کے گھر میں رہتا ہے, آپ کا بہت قریب دوست ہے, پھر واپس چلے جاتا ہے. وہ دوست اس کو فرینچ زبان پہ مہارت ہے, اردو زبان کچھ ٹوٹی پوٹی انداز سے آپ سے گفتگو کر لیتا ہے, لیکن اس کو مہارت ہے فرینچ میں. وہ جب اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے, فرانس سے خط لکھتا ہے آپ کو, لیکن فرینچ میں لکھتا ہے. آپ جب خط کھولتے ہیں آپ کو فرینچ نہیں پتا تو آپ کیا کرتے ہیں, کسی سے اس خط کا ترجمہ کریں گے. آپ ڈھونڈیں گے وہ شخص جو فرینچ جانتا ہے تاکہ وہ آپ کو اپنے دوست کا خط کا ترجمہ کر سکتا ہے. کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب دوست نے آپ کو خط میں کیا لکھا. کیا آپ کا فرض نہیں ہوتا کہ آپ جاننا چاہیں گے آپ کے خالق, آپ کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام قرآن مجید میں کیا لکھا ہے آپ کے لیے, آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا پیغام لکھا. ہمیں قرآن شریف کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. آپ کو صرف ہدیہ پہ مارکیٹ میں جا کے لینا ہوگا. اور ساری جتنی اہم زبان ہے ساری دنیا میں الحمدللہ ان زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے وہ زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے. اور اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دینا چاہیے. یہ ہماری غلط فہمی ہے, ہمارا وہم ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1, الف لام را, یہ کتاب نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے کے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں آیت نمبر 52 میں کہ یہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے اور ان کے لیے جو سمجھتے ہیں, اور ان سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور سمجھنے والے اللہ کے کلام کو سمجھیں گے.